ڈرائیور گاڑی روکو۔ کامیار خان زادہ گارڈز کے بغیر نہایت عجلت سے گاڑی سے اترا۔ سڑک کنارے گھاس میں ایک لڑکی بے سدھ پڑی تھی۔ چھوٹے صاحب، اس لڑکی کی تو شلوار بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ شریف گھر کی نہیں لگتی۔ ہمیں اس معاملے سے دور رہنا چاہیے۔ اپنی بکواس بند کرو خاور، لڑکی پر چادر ڈالو۔ وہ اس پر غرایا اور پھر لڑکی کو اپنی گاڑی میں ڈال کر فارم ہاؤس لے آیا۔ ملازمہ سرونٹ کوارٹر جا چکی تھی۔ مجبوراً کامیار نے خود ہی اس کے کپڑے بدلے۔ کمرے کا گرم ماحول ملتے ہی لڑکی ہوش میں آئی۔ کون ہو تم؟ کس کی بیٹی ہو؟ کامیار کا لہجہ ہمدردانہ تھا۔ زمن ہوں۔ بابا کا نام خیام حسین ہے۔ اپنے جانی دشمن کا نام سنتے مقابل کے چہرے پر سختی در آئی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر نیم سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ کھڑکی کے کنارے پر ٹکا ہوا تھا۔ نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی چوڑی جسامت رعب دار انداز ایسا تھا کہ ڈرائیور بھی غیر ضروری بات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ گاڑی کچی سڑک پر جھٹکے کھاتے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نگاہ دائیں طرف اٹکی۔ اس کے چہرے کے خد و خال سخت ہو گئے تھے۔ وہ بے اختیار گمبھیر لہجے میں بولا، یوسف گاڑی روکو۔ لہجہ حکم دینے والا تھا۔ سوال کی گنجائش نہیں تھی۔ بریک کی چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی رکی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا تو پیچھے بیٹھے گارڈز بھی فوراً حرکت میں آ گئے تھے۔ بڑے صاحب، کیا حکم تھا؟ کامیار خانزادہ کو ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ ان کی بے باک طبیعت نے گاؤں میں ہی اس کی کئی دشمنوں کے پیدا کر دیے تھے۔ یوسف جلدی سے اس کے قریب آیا تھا اور گھبرا کر بولا، کیا ہوا صاحب؟ سب خیریت ہے؟ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا ہر طرف کامیار کے لیے رات کے وقت کتنا خطرہ ہے، لیکن اس نے بغیر اس کے دیکھے جھاڑیوں کی سمت اشارہ کیا اور سنجیدگی سے بولا، وہاں کچھ ہے، مجھے کسی کا ہاتھ نظر آیا ہے۔ لائٹ مارو۔ یوسف نے فوراً موبائل نکالا، ٹارچ آن کی اور محتاط قدموں سے آگے بڑھا۔ چند لمحوں بعد اس کی رفتار سست ہوئی، پھر اچانک وہ ٹھٹک گیا تھا۔ صاحب، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، یہاں ایک لڑکی ہے، حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے کافی بے چین نظر آ رہا تھا۔ کامیار ایک قدم آگے بڑھا اور فوراً بولا، کیا مطلب خیریت ہے؟ یوسف نے ایک نظر کامیار پر ڈالی تھی اور پھر نظریں چرا کر بولا، اس کے کپڑے مکمل نہیں ہیں اور زخم بھی لگ رہے ہیں۔ قمیض ہے لیکن شلوار نہیں ہے، دوپٹہ بھی نہیں ہے، سینڈل ٹانگوں کے درمیان پڑی ہوئی ہے، بہت ابتر حالت میں ہے۔ مجھے نہیں لگتا ہمیں اس سے میں پڑھنا چاہیے، مسئلہ بن سکتا ہے، بہتر ہے ہم یہاں سے نکل جائیں۔ یہ لڑکی اچھے گھر کی نہیں لگ رہی، آپ کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ یوسف کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے سختی چمکی۔ اس نے گردن سے اپنی چادر اتاری اور سیدھا جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ لاکھ وہ بد زبان، مگر عورت کی عزت کرنا، اس کی عزت کی چادر دینا اس کی سب سے اہم فریضہ تھا۔ وہ غصے بھرے لہجے میں بولا، لڑکی ہے، کوئی چیز نہیں ہے کہ چھوڑ دیں، مجھے ہاتھ میں ہلتا ہوا نظر آیا ہے، یعنی زندہ ہے۔ یوسف خاموش ہو گیا تھا۔ جانتا تھا کامیار کے سامنے اگر ایک لفظ بھی بولا اس کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو سکتی ہے، اس لیے خاموش رہنے میں ہی اس نے عافیت سمجھی تھی۔ وہ قریب پہنچا، ٹارچ کی روشنی میں لڑکی کا وجود واضح ہوا۔ اس نے جھک کر بغیر ہچکچاہٹ چادر اس پر ڈال دی۔ لڑکی بے ہوش تھی، سانسیں مدھم مگر چل رہی تھیں۔ اس نے اسے احتیاط سے باہوں میں اٹھایا اور وجود غیر معمولی حد تک ہلکا تھا۔ ایک لمحے کو اس کی نظر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ رک سا گیا۔ یہ یہاں پر؟ اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ یوسف نے حیرت سے دیکھا۔ صاحب، کچھ کہا آپ نے؟ اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ اس کی گرفت قدرے سخت ہو گئی تھی اور وہ فوراً بولا، کچھ نہیں، گاڑی تک لے چلتے ہیں۔ وہ تیز قدموں سے واپس آیا اور پچھلی نشست پر اسے لٹا دیا تھا۔ گارڈ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے مگر کسی نے سوال نہیں کیا تھا۔ سب جانتے تھے اگر ایک نے بھی سوال کیا سب کی شامت آئے گی۔ وہ خود بھی دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا تھا۔ یوسف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اندر بیٹھتے ہی یوسف بولا، حویلی چلیں، لیکن یہ لڑکی حویلی میں سب سوال کریں گے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ مگر واضح لہجے میں بولا، حویلی نہیں جانا ہے، اماں جان آئی ہوئی ہیں، گاڑی فارم ہاؤس لے جاؤ، وہیں پر اس لڑکی کا فیصلہ ہوگا۔ یوسف نے چونک کر ریویو مرر میں اسے دیکھا۔
فارم ہاؤس اس وقت۔ صاحب آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کامیار نے ایک سخت نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی اور نہایت درشت لہجے میں بولا، یوسف مجھے تمہاری یہ عادت زہر سے بھی بری لگتی ہے۔ مجھے حکم دینے والے لوگ پسند نہیں۔ میں نے کہا نا وہیں لے جاؤ۔ اب دوبارہ مجھے کسی بھی قسم کا سوال نہیں چاہیے۔ یاد رکھنا تمہیں یہاں چھوڑ کر میں آگے جا سکتا ہوں۔ گاڑی چلانا مجھے آتی ہے۔ لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ مزید سوال کرنا بیکار تھا۔ گاڑی دوبارہ چل پڑی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر یوسف نے ہچکچاتے ہوئے بولا، صاحب اگر یہ کوئی کیس ہوا تو؟ پولیس پوچھ گچھ۔ اس کی بات سن کر کامیاب اس پر کم سنجیدگی سے بولا، جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، تم بس گاڑی چلاتے رہو، بلا وجہ کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یوسف خاموش ہو گیا تھا۔ کامیاب کی نظر پیچھے لیٹی لڑکی کی طرف بار بار جا رہی تھی۔ اس نے ہلکی سی اس کی نبض چیک کی اور خود سے بولا، سانسیں ٹھیک ہیں؟ پھر اس کا چہرہ ایک بار پھر سنجیدہ ہو گیا تھا، لیکن یہ یہاں کیسے پہنچی، وہ بھی ایسی حالت میں؟ آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ اس لڑکی سے واقف ہے، بس ایک عجیب خدشہ تھا جو اسے بے چین کر رہا تھا۔ یوسف نے آہستہ سے کہا، صاحب اکثر ایسے معاملات میں لوگ خود کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں، ہمیں دور رہنا چاہیے۔ لیکن آپ میری بات نہیں سن رہے۔ مجھے نہ جانے کیوں معاملہ بے حد سنجیدہ لگ رہا ہے۔ جس حال میں یہ لڑکی ملی ہے، کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ کامیار اس کی بات سن کر سخت لہجے میں بولا، خاموش ہو جاؤ یوسف، انسانیت میں بھی کسی شے کا نام ہے۔ اگر اس کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تو بھی یہی کہتے۔ یوسف ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر نظریں جھکا لیں اور شرمندہ لہجے میں بولا، نہیں صاحب کبھی نہیں۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ چند لمحے بعد کامیار دھیرے سے بولا، اس سے دیکھ کر مجھے کسی کی یاد آ رہی ہے، بار بار ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کی دکھتی رگ میرے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ یوسف نے چونک کر دوبارہ آئینے میں دیکھا، کس کی؟ سب ٹھیک ہے؟ آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں کیا؟ وہ مسکرایا نہیں، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور ذات کا ملا جلا اثر تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ اب میرا ہے۔ گاڑی اندھیرے راستے کو چیرتی ہوئی سیدھی فارم ہاؤس کی طرف بڑھتی چلی گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی پوچھ میں آ کر رکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ پچھلی سیٹ سے جھک کر اس نے لڑکی کو اپنے باہوں میں اٹھایا اور چادر اب بھی اس کی گرد مضبوطی سے لپٹی ہوئی تھی۔ قدم سیدھے اندر کی طرف بڑھے تھے، پیچھے گارڈز وہیں رک گئے تھے۔ وہ لمبے ٹانگ بھرتا وہ کمرے تک پہنچا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے اختیار سے بستر پر لٹا دیا تھا۔ ایک نظر اس کے بے سدھ چہرے پر ڈالی، پھر فوراً سائیڈ ٹیبل پر رکھا انٹرکام اٹھایا، سلمیٰ فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ ایک جوڑا لے کر آنا۔ اپنا لہجہ ایسا تھا کہ دوسری طرف سے صرف جی صاحب سنائی دیا تھا۔ اس نے انٹرکام رکھا اور چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے کسی الجھن میں ہو۔ پھر ایک لمبی سانس لے کر کھڑکی کی طرف مڑا، مگر نظر بار بار پلٹ کر اسی پر آ رہی تھی۔ تقریباً 5 منٹ بعد دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے اور ایک درمیانی عمر کی عورت اندر آئی۔ اس نے بغیر سوال کیے کپڑے اس کی طرف بڑھائے، پھر ایک سرسری نظر بستر پر لیٹی لڑکی پر ڈالی اور اس کے چہرے پر حیرت کی جھلک آئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں تھا۔ جانتی تھی سامنے کھڑی شخص سے سوال کرنا مطلب موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ وہ احترام میں مسکراتا ہی بولی، اور کچھ چاہیے صاحب؟ نہیں، تم جا سکتی ہو۔ وہ خاموشی سے پلٹ گئی تھی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے کپڑے ہاتھ میں لیے اور پھر آہستہ سے لڑکی کی طرف بڑھا۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، جیسے خود سے لڑ رہا ہو۔ یہ کام مجھے خود ہی کرنا ہوگا، اگر ملازمہ کو شامل کیا مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ اس نے قدم بستر کی طرف بڑھائے تھے اور شلوار اٹھائی تھی، مگر اچانک فطری حیا اڑے آئی تھی۔ اس نے فوراً کمرے کی لائٹس بند کر دیں۔ ہلکی سی مدھم روشنی رہ گئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہچکچاہٹ تھی، مگر حرکات میں احتیاط صرف ظاہر تھی۔ اس نے نظریں دوسری طرف رکھ کر جلدی جلدی اس کے کپڑے تبدیل کیے، جیسے خود کو اس عمل سے دور رکھنا چاہتا ہو۔ کچھ لمحے بعد اس نے لائٹس دوبارہ آن کیں۔ کپڑے بدل چکے تھے۔ اس نے فوراً AC کا ٹمپریچر بڑھایا
اور ایک کرسی کھینچ کر بستر کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ آنکھیں اس پر ٹکی تھی مگر چہرہ اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ لڑکی کی انگلیاں ہلیں، پھر اس کے ہونٹ ذرا سی جنبش میں آئے تھے۔ اس نے فوراً سیدھا ہو کر اسے دیکھا، ہوش میں آ رہی ہے۔ چند لمحے بعد وہ اچانک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں کہاں ہوں؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ وہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور بولا، سکون سے بیٹھو۔ لڑکی مزید گھبرا گئی تھی، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ کامیار نے اچانک کمر کے پیچھے ہاتھ لے جا کر پستول نکالی اور سیدھا اس کی کن پٹی پر رکھ دی۔ حرکت مت کرنا لڑکی، چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں کامیار خان زادہ ہوں۔ اس کی آواز ٹھنڈی اور سیدھی تھی۔ تم مجھے جھاڑیوں کے پاس ملی تھی، اس حالت میں کہ نہ تمہاری شلوار تھی نہ دوپٹہ، بہت ابتر حالت تھی تمہاری۔ لڑکی کے ہونٹ کانپنے میں نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے بات کاٹ دی، اور کس کی بیٹی ہو؟ چند لمحے وہ خاموش رہی، پھر بامشکل بولی، میرا نام جمل ہے، میرے بابا خیام حسین ہیں، میں اس گاؤں کی ہوں۔ یہ نام سنتے ہی اس کے چہرے پر سختی چھا گئی تھی، آنکھوں میں ایک دم سے سرد چمک آ گئی تھی۔ خیام حسین؟ جمل نے ڈرتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹا، مگر پستول ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ تم واقعی ہی اس کی بیٹی ہو؟ جی۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تمہارے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ جمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی حفاظت کی ہے۔ خدا کے لیے مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، پلیز ایک مدد اور کر دیں۔ میں آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا، جیسے جھوٹ تلاش کر رہا ہو۔ پھر بولا، پہلے پوری کہانی سناؤ، پھر فیصلہ کروں گا تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں کچھ نہیں بتا سکتی، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ اچانک ہنس پڑا۔ یہ خیال ابھی اپنے دماغ سے نکال دو کہ تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ جمل نے چونک کر اسے دیکھا اور اس کے قریب جھکا، نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ تمہارے باپ کی سب سے بڑی کمزوری اب میرے ہاتھ میں ہے، اس کمزوری سے مجھے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا ہوا، پستول واپس کمر میں اڑسی اور بغیر پیچھے دیکھے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا، پھر بند ہو گیا تھا۔ کمرے میں اب صرف جمل کی تیز سانسیں رہ گئی تھیں، اور اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں، جہاں سے وہ ابھی گیا تھا۔ لیکن اس بات کا احساس اسے شدت سے ہو چکا تھا کہ ابھی وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے، اور آنکھوں میں اس نے اپنا منصوبہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، رات بیت گئی تھی، اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ مسلسل بجتے موبائل فون کی آواز نے اس کی آنکھ کھول دی تھی۔ اس نے ناگواری سے کروٹ بدلی، پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نظر پڑی تو پیشانی پر بل آ گئے تھے۔ یوسف؟ اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ صاحب، وہ لڑکی فارم ہاؤس سے بھاگ گئی ہے۔ ہم نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن کیا؟ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور آواز میں غصہ صاف تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا یوسف؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں علم ہے تم بول کیا رہے ہو؟ میں تمہاری جان لے لوں گا اگر یہ سچ ہوا تو۔ اتنا بڑا چانس میں اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا۔ صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسے کیسے بھاگ سکتی ہے وہ؟ میں تو تم سب کو ذمہ داری دے کر آیا تھا، ایک لڑکی تم لوگوں سے سنبھالی نہیں گئی۔ یوسف کی آواز مزید دب گئی۔ صاحب، سمجھ نہیں آ رہا وہ کب نکلی، کیسے نکلی؟ شاید اس نے موقع دیکھ کر دیوار پھیلان لی ہے۔ اس نے دان کھینچے۔ تم لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے صاحب، ہم نے ہر طرف تلاش کیا ہے، لیکن لگتا ہے وہ اب اپنے باپ کے گھر پہنچ چکی ہوگی۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ وہ بستر سے نیچے اترا، تیز قدموں سے کمرے میں چلنے لگا۔ میں تو سب کو جان سے مار لوں گا، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا۔ ایک بھی کام کے قابل نہیں ہے تم میں سے کوئی، سب کو فارغ کر دوں گا میں۔ صاحب، میں چپ پور دھاڑا تھا۔ یوسف، مجھے تم پر سب سے زیادہ بھروسہ تھا، اور تم نے میرا بھروسہ توڑ دیا ہے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر یوسف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، صاحب، ابھی بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ ہم بھی
اب بھی سنبھال سکتے ہیں۔ وہ رکا، آنکھیں سکیڑ کر بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاحب فارم ہاؤس کے فوٹیج آپ کے پاس ہے۔ یوسف کی آواز اب قدرے سنبھلی ہوئی تھی۔ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں خیام حسین کے ساتھ وہ کام اس فوٹیج کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ انداز معنی خیز تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، جیسے بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ صاف صاف بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاحب، یوسف نے آہستہ سے کہا، آپ اس کے باپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں یا کوئی کہانی بنا سکتے ہیں ایسی کہ وہ انکار بھی نہ کر سکے۔ وہ رک گیا۔ ہاتھ پہ پکڑا موبائل اس کی گرفت میں سخت ہو گیا تھا۔ چند لمحے اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کی آواز اب پہلے سے دھیمی تھی کہ ہم اسے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ یوسف نے فوراً کہا، جی صاحب، آپ سمجھ گئے ہیں۔ اگر وہ لڑکی واپس اپنے گھر پہنچ گئی ہے تو بھی ہم اسے وہیں سے گھیر سکتے ہیں، اس کے باپ کو مجبور کر سکتے ہیں۔ خاموشی چھا گئی۔ کچھ لمحے بعد اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ ایک مسکراہٹ ابھرنے لگی۔ وہ مسکراہٹ سیدھی نہیں تھی، اس میں کچھ اور ہی تھا۔ یوسف، اس نے نرم مگر معنی خیز لہجے میں کہا، تم واقعی کمال کے آدمی ہو جی۔ جی صاحب، اتنا بہترین مشورہ۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مجھے خود کیوں نہیں سوچا؟ یوسف کی آواز میں اب اعتماد تھا۔ صاحب، بس آپ حکم کریں۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر رکا، باہر دیکھتے ہوئے بولا، اب نہ وہ لڑکی بچے گی اور نہ ہی اس کا باپ۔ چند لمحے وہ خاموش رہا، جیسے کچھ ترتیب دے رہا ہو۔ یوسف، اب ایک کام کرو۔ جی صاحب، فوراً مولوی صاحب کے پاس جاؤ۔ یوسف چونکا۔ مولوی صاحب؟ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، اور جو میں تمہیں کہوں گا وہی کرنا، ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ جی صاحب، آپ بتائیں۔ وہ چلتے ہوئے رک گیا، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ اس کی آواز میں اب وہی سکون تھا، مگر اس کے پیچھے خطرہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ یوسف مسلسل جی صاحب کہہ کر ہر بات سنتا جا رہا تھا۔ بات مکمل کر کے وہ بولا، اور یاد رکھنا، اس کے آخر میں کہا، یہ کام ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو اور وار بھی سیدھا دل پر لگے۔ سمجھ گیا صاحب۔ اچھا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، کیونکہ اب کھیل شروع ہو گیا۔ اس نے کال کاٹ دی تھی۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے خود سے بولا، اب دیکھتے ہیں خیام حسین، تم اپنی بیٹی کو کیسے بچاتے ہو؟ اس کے چہرے پر وہی خطرناک سکون تھا، جیسے سب کچھ اس کے قابو میں ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی اپنے ملازم کے ہمراہ ملک حویلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے آ کر رکی تو چوکیدار فوراً دوڑتا ہوا قریب آیا۔ کامیار نے آہستہ سے شیشہ نیچے کیا، نظریں سیدھی اس پر ٹکائیں اور بے نیازی سے بولا، جاؤ اطلاع دو، گھر کا داماد آیا ہے اپنی بیوی کو لینے۔ چوکیدار ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا تھا، جیسے بات سمجھنے میں وقت لگا ہو، پھر جلدی سے سر ہلا کر اندر کی طرف چلا گیا تھا۔ گاڑی کے اندر چند لمحے خاموشی رہی تھی۔ یوسف نے ایک نظر اس پر ڈالی، مگر کچھ کہا نہیں۔ کامیار کا چہرہ غیر معمولی حد تک پرسکون تھا، جیسے سب کچھ پہلے سے طے ہو۔ تقریباً 5 منٹ بعد چوکیدار واپس آیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ خیام صاحب، آپ کو مردان خانے میں بلایا گیا ہے۔ گاڑی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو یہیں گاڑی کھڑی کر کے پیدل اندر جانا ہوگا۔ کامیار نے ایک نظر یوسف کی طرف ڈالی، پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ چلو اندر چلتے ہیں۔ دونوں گاڑی سے اترے تو گارڈز فوراً قریب آ گئے تھے۔ ابھی وہ آگے بڑھے ہی لگے تھے کہ چوکیدار نے ہاتھ آگے کر کے راستہ روک لیا تھا۔ کامیار صاحب، گارڈز اندر نہیں جا سکتے۔ اگر آپ یوسف صاحب کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یوسف نے فوراً کہا، صاحب، ہمیں گارڈز کے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ وہ اچھے طریقے سے جانتا تھا اس کی دشمنی کتنی خراب ہے۔ کامیار نے ہاتھ ہلا کے اشارے سے اسے روکا۔ میں اکیلا کافی ہوں، کیوں گھبرا رہے ہو یوسف؟ پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو چلتے ہیں۔ وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یوسف اس کے پیچھے تھا۔ مردان خانے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی خیام حسین پر جا کر رکی، جو کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ کھڑا ان کا بیٹا عظیم۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی تھی۔ کامیار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ داماد آیا ہے، استقبال نہیں کریں گے؟ عظیم کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور غصے سے بولا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ آئے کیوں ہو تم ہماری حویلی؟ وہ بولا، اپنی منکوحہ کو لینے آیا ہوں۔ کل رات ہمارا نکاح ہوا اور پھر میری بیوی بھاگ کر فارم ہاؤس سے یہاں آئی گئی، اب اسے لینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی عظیم کا غصہ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کی گریبان پکڑ لیا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کر، اگر تو نے میری بہن کا نام لیا تو۔ کامیار نے اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر بغیر گھبرائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ابھی تک نام لیا ہی کب ہے؟ ایک لمحے کا وقفہ آیا، پھر وہ آہستہ سے بولا، اب لیتا ہوں۔
جمل کو بلاؤ، مجھے اسے لے کر جانا ہے۔ عظیم کا ہاتھ مزید سخت ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا یوسف فوراً آگے آ گیا اور درمیان میں آ کر بولا، ہوش سے عظیم صاحب۔ خیام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر عظیم کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ دیا۔ چھوڑو اسے، عظیم نے دانت پیسے مگر گرفت ڈھیلی کر دی تھی۔ خیام حسین نے سیدھی نظر کامیار پر ڈالی۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ میری بیٹی کا نکاح تم سے ہوا ہے؟ پاگل ہو گئے ہو تم، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ تم کبھی بھی بہن بیٹیوں کو بیچ میں نہیں لاتے۔ اب کہاں گئی تمہاری شرافت؟ کامیار نے ہلکا سا سر جھکایا جیسے بات کو توڑ رہا ہو، پھر جیب سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ میں بیچ میں نہیں لا رہا، میں تو اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نکاح نامہ۔ خیام حسین نے کاغذ لیا، نظریں اس پر دوڑائیں۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے۔ کامیار نے بات جاری رکھی، اور اگر مزید یقین چاہیے تو اس کی آواز اور بھی نیچی ہو گئی، تو میں سہاگ رات کی ویڈیو بھی دکھا سکتا ہوں۔ عظیم کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، مگر اس بار یوسف پوری طرح اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ہاتھ نیچے رکھیے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے تناؤ جم گیا تھا۔ خیام حسین کی نظریں اب بھی نکاح نامے پر تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ پھر جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کامیار نے کندھے اچکائے۔ تو ایک کام کریں، اپنی بیٹی کو بلا لیں اور اسی کے سامنے سب بات ہو جائے گی۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر خیام حسین نے گہری سانس لی جیسے کوئی فیصلہ کر رہے ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر ساتھ رکھے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جمل کو متدان خانے بھیجو۔ ان کی آواز میں سختی تھی۔ انٹرکام رکھ کر انہوں نے دوبارہ کامیار کی طرف دیکھا۔ اب سچ سامنے آ جائے گا۔ کامیار کے چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جیسے وہ پہلے ہی نتیجہ جانتا ہو۔ تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور جمل دھیرے دھیرے قدم رکھتی ہوئی متدان خانے میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر کامیار پر پڑی، اس کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر آواز نہیں نکل سکی۔ کامیار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ایک قدم آگے بڑھایا۔ جی یہی ہے میری بیوی، کل ہی ہمارا نکاح ہوا ہے۔ آپ نکاح نامہ دیکھ ہی چکے ہیں، جہاں اس کا انگوٹھا لگا ہوا ہے۔ اگر پھر بھی یقین نہیں آ رہا تو گواہ اور مولوی کو بھی پیش کر سکتا ہوں۔ جمل نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آواز کانپ رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ بابا یہ سب غلط ہے۔ کامیار نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جیب سے موبائل نکالا اور سکرین آن کر دی تھی۔ جھوٹ۔ اس نے ویڈیو چلا کر موبائل سب کی طرف کر دیا۔ ویڈیو میں واضح تھا کہ وہ اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی سے نکال رہا ہے اور اندر لے جا رہا ہے۔ جمل کی سانس ایسے رک گئی، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ خیام حسین اور عظیم دونوں خاموش کھڑے ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ تھا۔ کامیار نے موبائل بند کیا اور سیدھا جمل کی طرف دیکھا۔ اب بھی کچھ کہنا ہے؟ جمل نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ یہ سچ نہیں ہے، آپ سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کامیار نے آہستہ سے سر جھکایا، پھر خیام حسین کی طرف مڑا۔ اگر مزید یقین چاہیے تو اور بھی ثبوت موجود ہیں، سہاگ رات کی ویڈیو، مگر شاید اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عظیم کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹ گیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کامیار کا گریبان پکڑ لیا۔ میں مار ڈالوں گا تجھے۔ تو نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ کامیار نے اس کی گرفت کی طرف دیکھا، مگر اس کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں آئی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ہاتھ چھوڑو عظیم، ابھی تمہیں سچ سننا باقی ہے۔ کوئی سچ نہیں ہے جمل چشتی بھائی، یہ سب جھوٹ ہے۔ کہانی کچھ اور ہے، یہ کچھ اور بنا کر پیش کر رہا ہے۔ خاموش۔ خیام حسین کی گرجتی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ جمل سہم کر وہیں رک گئی۔ آج تم سے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، وہ سخت لہجے میں بولے، کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بابا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آپ میری بات تو سنیں، اب سمجھ آیا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولے، کل رات 4 بجے تم لان میں کیوں نظر آئی تھی؟ کیونکہ تم وہاں سے بھاگ کر آئی تھی۔ جمل نے بے بسی سے سر ہلایا۔ نہیں بابا، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ یہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ مجھے ایک بار بولنے کا موقع دیں۔ خیام حسین نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی، مگر کہیں نہ کہیں اندر کچھ اور بھی تھا۔ پھر انہوں نے نظر ہٹا لی۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے آگے بڑھے۔ سب کے سامنے کامیار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لے جاؤ اس میں
میں تم سے بعد میں تمہارے ڈیرے پر ملوں گا۔ بابا، عظیم چیخا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خاموش رہو، انہوں نے سختی سے کہا۔ جب ہماری اپنی اولاد نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تو ہم کسی اور کو کیا الزام دیں؟ یہ کہہ کر انہوں نے منہ موڑ لیا تھا۔ جمل جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ بابا، آپ مجھے ایسے نہیں بھیج سکتے، میں بے قصور ہوں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی مگر کسی نے جواب نہیں دیا تھا۔ کامیار کے ہونٹوں پر آہستہ آہستہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی اور وہ سیدھا اس کی طرف بڑھا تھا۔ چلو یہاں سے۔ جمل نے فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے مت لے جائے۔ مگر اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ زیادہ ڈرامہ مت کرو، چھوڑیں مجھے، وہ تڑپتی تھی۔ بابا پلیز ایسا مت کریں، میں بے قصور ہوں۔ مگر خیام حسین نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کامیار اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ یوسف خاموشی سے پیچھے ہو لیا۔ دروازہ کھلا پھر بند ہو گیا تھا۔ مردان خانے میں رہ جانے والی خاموشی پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکی تھی۔ وہ اسے سیدھا باہر لے آیا تھا۔ اس کے لاکھ احتجاج کے باوجود اسے گاڑی میں بٹھایا تھا اور سیدھا مسجد کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ گاڑی مسجد کے سامنے آ کر رکی تو اس نے فوراً دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور جمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ لیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ میں کہیں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ۔ مسئلہ کیا ہے؟ اگر کل رات تم نے میری مدد کی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے خدا بن جاؤ گے۔ کامیار کے چہرے پر ناگواری آئی۔ استغفر اللہ، وہ سرد لہجے میں بولا۔ میں مر کر بھی ایسا خواب نہیں دیکھوں گا۔ اس نے اس کی کلائی دوبارہ مضبوطی سے پکڑی تھی۔ تم میرے ساتھ اندر جا رہی ہو اور ہمارا نکاح ہو رہا ہے۔ مجھے کسی قسم کا تماشا نہیں چاہیے۔ جمل نے جھٹکا دیا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میری عزت ابھی بھی محفوظ ہے۔ میں اپنی جان پر کھیل کر اپنی حفاظت کی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہاری اس جھوٹی باتوں پر یقین کر لوں گی؟ کامیار نے ہلکا سا طنزیہ سانس لیا۔ جھوٹی باتیں؟ ہاں، وہ تیزی سے بولی۔ کون سی ویڈیو؟ صرف گود میں اٹھا کر کمرے میں لے جانے سے کوئی بدنام نہیں ہو جاتا۔ کامیار کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس میں نرمی نہیں تھی۔ ارے ہونے والی بیگم، وہ جھک کر اس کے قریب آیا۔ اتنا کیوں سوچتی ہو؟ میں دکھاتا ہوں نا اصل بدنامی کہاں ہوگی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور سکرین آن کر دی تھی۔ جمل کی سانس رک گئی۔ اب اس ویڈیو چلائی۔ سکرین پر وہ خود تھی اور کامیار وہ لمحے جب وہ بے ہوش تھی اور اس کے کپڑے بدل رہا تھا۔ نہیں، اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں اور فوراً آگے بڑھی۔ یہ بند کرو، وہ موبائل چھیننے کے لیے لپکی مگر اس نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ ہوش میں رہو، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے بات کاٹ دی، صرف تمہیں بچایا ہے اور ساتھ میں کچھ ثبوت بھی محفوظ کر لیے ہیں۔ جمل نے سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ یہ ظالم ہے، یہ ظلم ہے، تم مجھ پر برباد کرنا چاہتے ہو۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس کر بولا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ فوٹیج اگر تم ڈیلیٹ بھی کر دو تو کوئی فائدہ نہیں، میرے پاس ڈیٹا بھی محفوظ ہے۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی جیسے یقین نہ آیا ہو اور اب اس نے آہستہ سے کہا، نکاح کر رہی ہو یا پھر یہ ویڈیو وائرل کر کے تمہیں تباہ کر دوں؟ یہ سن کر اس کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ چند لمحے وہ کچھ بول نہیں سکی۔ آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ یہ سب؟ کامیار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں بس اس پر جمی رہیں۔ جمل نے آہستہ سے سر جھکا لیا اور اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس نے بامشکل کہا۔ تم جو میرے باپ کا بدلہ لے رہے ہو، تم دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کامیار نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر اس کی کلائی دوبارہ پکڑی اور اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ جو بھی ہوگا مجھے منظور ہے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ لیے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جمل نے ایک بار پھر رکنے کی کوشش کی مگر اس کے قدم پیچھے جیسے بے جان ہو چکے تھے۔ چلو، اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ دروازہ پار کرتے ہوئے جمل نے آخری بار پیچھے دیکھا جیسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو مگر اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا اور اسے اندر لے گیا تھا اور دروازہ ان کے پیچھے بند ہو گیا تھا اور اسے اندر لے آیا تو مولوی صاحب نے اسے دیکھتے ہی فوراً کھڑے ہو کر سلام کیا۔ کون نہیں جانتا تھا کامیار خان زادہ کو؟ ہر شخص اس کے نام سے ہی خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ کامیار نے سرسری سا جواب دیا اور سیدھی بات پر آ گیا۔ آج صبح یوسف نے آپ سے جو نکاح
نامہ بنوایا تھا، یاد ہے؟ مولوی صاحب نے ہلکی الجھن سے اسے دیکھا۔ جی صاحب، وہ بات مکمل کرتے ہوئے اس سے پہلے ہی وہ بات کاٹ کر بولا، اب اسی نکاح کو سچ کرنا ہے۔ مولوی صاحب ایک لمحے کو رکے، پھر جمل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی، اور الجھن بھرے انداز میں بولے، میں آپ کی بات پوری طرح نہیں سمجھا۔ کامیار صاحب نے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح بھکلا گئے تھے۔ گاؤں کا اتنا بڑا رئیس آدمی ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا، جس کا چرچا پورے گاؤں میں تھا، اس کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نہیں گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ کامیار نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، سمجھنے والی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ابھی آپ نے میرا اور اس لڑکی کا نکاح پڑھوایا ہے، بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ صبح یوسف سے جھوٹا نکاح نام لیا تھا، اب حقیقت پر مبنی نکاح نامہ بنوانا ہے اور شرعی طور پر اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا ہے۔ اس میں کوئی مشکل سائنس تو نہیں ہے؟ مولوی صاحب نے فوراً سر ہلا دیا۔ جی ٹھیک ہے، نکاح تو پڑھوا دوں گا، آپ گواہوں کا انتظام کر لیں۔ انہوں نے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، جانتے تھے کامیار صاحبزادہ سے الجھنا مطلب اپنی نوکری اور زندگی کو مشکل میں لانے کی برابر ہے۔ کامیار نے یوسف کی طرف دیکھا۔ یوسف نے فوراً اشارہ سمجھ لیا تھا اور باہر نکل گیا تھا۔ کامیار نے جمل کی کلائی تھامی اور اسے لے کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی ہلکی سی کوشش کی، مگر اس نے گرفت ڈھیلی نہیں کی تھی۔ اس کو جھنجھلاتے دیکھ کر وہ سنجیدگی سے بولا، قالین میں کانٹے لگے ہوئے ہیں جو تم اتنا اچھل رہی ہو۔ سیدھی بیٹھو۔ اور خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ چند منٹ کے اندر 2 گواہ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ فارم مولوی صاحب کے سامنے رکھ دیا گیا۔ وہ کاغذات دیکھتے ہوئے سر ہلاتے رہے۔ نام جمل بنت خیام حسین۔ جمل کے ہاتھ ہلکے سے کانپتے تھے۔ وہ یہ سب روک دینا چاہتی تھی، نہ جانے کیوں اس آدمی کے ساتھ بیٹھنا بھی اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا، جس نے محض ایک دشمنی کے بدلے اس کی زندگی کو بھی چوراہے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ اس کے بارے میں غلط سمجھتا ہے، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر بہت تکلیف دے رہی تھی۔ مولوی صاحب کی آواز ایک بار پھر ہلکی سی برآمد ہوئی، اور کامیار خانزادہ، والد سلیمان خانزادہ۔ کامیار سیدھا بیٹھا تھا، چہرہ سنجیدہ، جیسے یہ سب ایک معمول کی کارروائی ہو۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے قلم رکھا، پھر دونوں کی طرف دیکھا۔ اجازت ہے نکاح شروع کروں؟ اس درمیان گواہ وغیرہ بھی آ چکے تھے۔ کامیار نے بغیر کچھ کہے سر ہلا دیا تھا۔ مولوی صاحب نے جمل کی طرف رخ کیا۔ بیٹی، اپنا نام بتائیں۔ جمل کی آواز بمشکل نکلی، جمل خیام حسین۔ اس کے نام کی وضاحت کے بعد انہوں نے ایک بار پھر فارم کو دیکھا تھا، اب سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، جمل بنت خیام حسین۔ مولوی صاحب نے واضح انداز میں کہا، آپ کا نکاح کامیار خانزادہ، والد سلیمان خانزادہ کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ مہر مقرر ہے 4 لاکھ روپے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جمل نے آنسو بھری آنکھوں سے ایک لمحے کے لیے کامیار کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا، اس کے ہونٹ کپکپائے، پھر آہستہ سے آواز نکلی، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، جمل بنت خیام حسین، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو گالوں پر بہہ نکلے، قبول ہے۔ تیسری بار سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے ہلکی سی سسکی لی، پھر سر ہلایا، کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے کاغذ پر نشان لگایا، پھر کامیار کی طرف رخ کیا۔ کامیار خانزادہ، والد سلیمان خانزادہ، آپ کا نکاح جمل بنت خیام حسین سے طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کامیار کی آواز مضبوط اور صاف تھی، قبول ہے۔ دوبارہ سوال ہوا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی سوال دہرایا گیا تھا، قبول ہے۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح مکمل ہونے کا اعلان کیا اور کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے تھے۔ دستخط کر دیے۔ کامیار نے فوراً قلم اٹھایا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دستخط کر دیے تھے۔ پھر کاغذ جمل کی طرف بڑھایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے قلم پکڑا، چند لمحے کاغذ کو دیکھتی رہی، جیسے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ مولوی صاحب نرمی سے بولے، دستخط کریں بیٹی۔ اس نے لب بھیگتے آنسو پھر سے بہنے لگے، اور آخرکار اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے نام کے نیچے دستخط کر دیے تھے۔ کاغذ واپس مولوی صاحب کے پاس چلا گیا۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہو گیا ہے۔ کامیار نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے رسمی بات سن رہا ہو۔ جمل نے سر مزید
جھکا لیا تھا جیسے خود کو سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ کامیار نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر کھڑا ہو گیا تھا۔ چلو، جمل نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں اٹھائیں مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی تھی، جانتی تھی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اب بہتر یہی ہے خاموشی اختیار کی جائے۔ جب باپ اور بھائی نے بھروسہ نہیں کیا تو پھر اس اجنبی انسان سے وہ اور کیا ہی توقع کرتی۔ اس کے قدم بھاری تھے مگر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ وہ نکاح کے بعد سیدھا اسے لے کر خان حویلی آیا تھا۔ راستے کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ایک دو دفعہ کامیار نے ارادہ کیا اس کو سمجھائے وہاں حویلی میں حالات کیسے ہو سکتے ہیں، مگر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اس نے اپنی ذات پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ کامیار خان زادہ تھا، سب سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ جیسے ہی دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے صوفوں پر بیٹھے سلیمان خان زادہ اور نازیہ بیگم پر نظر پڑی۔ دونوں چائے کے کپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ دوسری جانب کامیار کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر دونوں فوراً اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نازیہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ آج تک ان کا بیٹا کبھی بھی کسی لڑکی کو حویلی نہیں لایا تھا۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن تھا۔ کامیار چند قدم آگے بڑھا، سیدھا کھڑا ہوا اور بالکل بے تعصب لہجے میں بولا، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ آپ دونوں کی بہت خواہش تھی نہ میری شادی ہو۔ دیکھیں میں دلہن لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری بیوی پسند آئے گی۔ نکاح مسجد میں ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر پریشانی اور حیرت ایک ساتھ آئی تھی۔ یہ خیام صاحب کی بیٹی تھی نا؟ وہ تیزی سے بولی۔ نہیں، ایک لمحہ لگا تھا جمل کو پہچاننے میں۔ تم نے اس لڑکی سے شادی کر لی؟ اپنے باپ کے دشمن کی بیٹی سے تم مذاق کر رہے ہو نا؟ وہ واقعی حیرانی کی کیفیت میں تھی۔ کل تک جس انسان کو ختم کرنے کے خواب ان کا بیٹا سجا رہا تھا، آج اسی کی بیٹی کو اس گھر کی بہو بنا لایا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ کامیار نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ اب یہ میری دلہن ہے اور اس کا باپ میرا غلام۔ جمل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ بول نہیں سکی۔ دل چاہ رہا تھا اپنی بھڑاس نکالے مگر فی الحال اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ اتنے میں سلیمان خان زادہ کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے آگے بڑھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ان کی آواز لاؤنج میں گونج اٹھی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ کسی بھی دشمن کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا، اور تم نے اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ ایک دفعہ بھی اس نے ہم سے ذکر کرنے کی ہمت نہیں کی۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم نے کتنے بڑے عذاب کو گلے لگایا ہے؟ تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ کس سے بولا تھا اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے لیے؟ پاگل ہو تم؟ میں نے تمہیں اس بات کا مشورہ دیا ہے کہ بلکہ میں نے تمہیں ہمیشہ یہی سمجھایا ہے کہ اپنے کام سے کام کرو، دشمنی کو گلے مت لگاؤ، مگر تم میری سنتے ہی کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے غصے سے جمل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نکالو اس کو یہاں سے۔ میں تمہیں کسی مصیبت میں پڑنے نہیں دے سکتا۔ میرے 4-5 اولادیں نہیں ہیں، میرا صرف ایک بیٹا ہے۔ جمل ایک قدم پیچھے ہٹی مگر کامیار فوراً کے سامنے آ گیا تھا۔ اس حرکت پر اس کا دماغ ایک لمحے میں خراب ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ اس کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ آپ میری آنکھوں کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھانے جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ سلیمان صاحب نے تیز لہجے میں جواب دیا، میں کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، میں صرف اسے نگاہ رہا ہوں۔ الٹی بات مت کرو۔ اس کے سوال پر وہ بری طرح گڑبڑا گئے تھے۔ حالانکہ ان کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا مگر بیٹے کے ٹوکنے پر ان کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ کامیار کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا تھا۔ وہ انگلی اٹھا کر بولا، اس لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا میں، اس کی باپ کے بھی، لیکن آپ میں سے کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا سکتا۔ نازیہ گھبرا کر بولی، کامیار یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سخت لہجے میں بولا، کیونکہ یہ اب میرے نام پر ہے، اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس کا گلا بھی دبا سکتا ہوں، اس کی سانسیں بھی روک سکتا ہوں، ہر بات کا اختیار میرے پاس موجود ہے، لیکن اس کی بات کی اجازت میں آپ دونوں کو بالکل نہیں دوں گا کہ آپ اس کی طرف سخت نظر سے دیکھیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر جمل کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اب یہ یہیں رہے گی؟ اگر اعتراض ہے تو پھر یہ صرف یہ نہیں، میں بھی جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں اچانک اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اس کی بچپن سے عادت تھی خود اپنے سے منسلک چیزوں کو
توڑ کر پھینک دیتا تھا، لیکن اگر کوئی اس کی چیز کو ہاتھ لگاتا تو اس کو بخشتا نہیں تھا، چاہے سامنے کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور سیدھا اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جمل ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھیں بے بس تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ لاؤنج میں سلیمان خان زادہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے، پھر آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ نازیہ بیگم نے سر پکڑ لیا تھا اور اوپر جاتے ہوئے کامیار کے قدم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے تھے، جیسے وہ پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ اب پیچھے کچھ نہیں چھوڑنا ہے۔ وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لایا تھا اور اندر داخل ہوتے ہی جمل نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر غصہ اور بے بسی ایک ساتھ تھی۔ یہ سب کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی آواز بلند ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کامیار نے دروازہ بند کیا اور چند قدم آگے بڑھ کر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ تمہارے باپ میرے باپ کا جانی دشمن ہے، اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ تمہارا بھائی ہر وقت میرا گریبان پکڑ کر مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جائیداد کے لیے 2 دفعہ مجھ پر قتل کی کوشش ہو چکی ہے۔ جمل نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا بدلہ مجھ سے لے رہے ہو؟ اب مجھے سمجھ آیا کہ تم نے میری مدد کیوں کی۔ کامیار نے سر نظروں سے اسے دیکھا اور بولا، اگر میرے ہاتھ میں اس کا کوئی دکھتی رگ آ گئی ہے تو میں اسے چھوڑوں گا کیوں؟ انسان صرف ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ موقع تمہارے باپ اور بھائی نے تمہاری صورت مجھے دیا ہے۔ میں اس موقع کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے سکتا۔ تمہارے باپ اور بھائی نے مجھے اور میرے باپ کو کئی دفعہ ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2 دفعہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، صرف اور صرف حسد اور جلن کی بنیاد پر۔ اب جب اس گھر کی بیٹی میرے پاس ہوگی تو وہ ایسا کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچیں گے۔ ان کے سر میرے سامنے جھکیں گے اور وہ لوگ اپنی اوقات میں رہیں گے۔ جمل کا سانس تیز ہو گیا اور اب اس کو دیکھتے ہوئے بے یقین لہجے میں بولی، میں نے سنا تھا کہ کامیار خان زادہ عورتوں کی عزت کرتا ہے، ان کے ساتھ کبھی برا سلوک نہیں کرتا۔ خان حویلی کی عورتیں خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس خاندان کے مرد عورت کے پیر کی جوتی نہیں بلکہ سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ مفت اپنے گھر کی عورت کو نہیں بلکہ باہر کے غریب عورتوں کو بھی گھر کی بیٹیوں کی طرف عزت دی جاتی ہے۔ لیکن آج تمہاری اصل حقیقت میرے سامنے آ گئی ہے۔ تم دشمنی کے نام پر عورت کو بھی رون سکتے ہو، جنگ میں بھی عورت کو مارنے کا حکم نہیں ہے، اور تم ایک انجانی دشمنی کی بھیٹ مجھے چڑھانا چاہتے ہو جس کی الف سے بھی میں واقف نہیں ہوں۔ کامیار نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اب تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو۔ ایک قدم اس کے قریب آیا، لیکن ایک بات یاد رکھو، اب تم یہی رہو گی اور میرے ٹکڑوں پر رہو گی۔ فضول باتیں کر کے بلا وجہ مجھے ایموشنل کرنے کی جرات مت کرو، کیونکہ میں تمہاری باتوں سے بالکل بھی ایموشنل ہونے والا نہیں ہوں۔ جو میں نے سوچ لیا ہے وہ میں کروں گا، ہر قیمت پر اپنا بدلہ لیے بغیر۔ نہ میں تمہیں جانے دوں گا اور نہ تمہارے باپ اور بھائی کو۔ جمل نے فوراً جواب دیا، یہ تمہاری بھول ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی غلط کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ٹکڑوں پر نہیں رہوں گی، میں بہت جلد اپنا بندوبست کروں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ کامیار نے اس کی بات کاٹ دی تھی، یہ صرف خیالی پلاؤ ہے، میری اجازت کے بغیر اب تم کمرے سے باہر تک نہیں جا پاؤ گی۔ آئی بات سمجھ؟ جمل نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ بالکل پرسکون کھڑا رہا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، خود کو تمہارا شوہر، اس گھر کا وارث سمجھتا ہوں۔ اب بھی کچھ وقت کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ میرے گھر والے تمہیں ختم کر دیں گے۔ اتنی دشمنی ہے تمہارے باپ اور بھائی سے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ تمہیں میری اجازت درکار ہے کمرے سے باہر جانے کے لیے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باہر کے معاملات میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ اپنے ماں باپ کو کیسے قابو کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ مجھ سے پوچھ کر باہر جانا، ورنہ یاد رکھنا تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا نا تو میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو چھوڑوں گا۔ جمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر وہ خود کو روک رہی تھی تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے۔ کامیار نے ہلکی سی بے نیازی سے مسکرا کر جواب دیا، مجھے تمہاری معافی چاہیے بھی نہیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ تم میری بیوی بننے کے لائق ہو بھی یا نہیں۔ یہ سن کر جمل کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ میری عزت محفوظ ہے، اس نے فوراً کہا۔ ہاں میری حالت خراب تھی، میں تمہیں نامناسب حالت میں ملی تھی، لیکن میری عزت پر کوئی حرف نہیں آیا تھا، اس کی گواہی تم میرے گھر کی ملازمت سے بھی لے سکتے ہو۔ کمرے میں ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی تھی۔
کامیار نے تھوڑا سا سر جھکایا، پھر آہستہ سے بولا، ویسے تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کچھ تو بتاؤ۔ جمل نے فوراً منہ موڑ لیا تھا۔ مجھے تم جیسے انسان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کی آواز میں سختی تھی مگر آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ کامیار چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کوئی فوری ردعمل نہیں تھا۔ پھر وہ خاموشی سے پلٹا، دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد کمرے میں جمل اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کھڑی رہی، پھر چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ اور پورا دن معمول کے مطابق گزرتا جا رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ رات 2 بجے جمل آہستہ آہستہ کچن میں گھوم رہی تھی، کیبنٹس کھول رہی تھی، فریج دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر تھکن اور بھوک دونوں صاف تھے۔ یہاں آنے کے بعد اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ بھی ایک شیلف کھول رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً پلٹی۔ کامیار کھڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئی، پھر سنبھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ کھانا چوری کرنے آئی ہوں، جمل نے فوراً جواب دیا۔ میں چوری کرنے نہیں آئی، کھانا لینے آئی ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں کوئی کھانا کھائے تو اسے چوری کہتے ہیں؟ کامیار نے اس کی بات پر ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ بیٹھ جاؤ، میں دے دیتا ہوں، جمل نے فوراً طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ کامیار خانزادہ، اس حویلی کا اکلوتا وارث، اتنی بڑی جائیداد کا مالک میرے لیے کھانا نکالے گا؟ آپ کی انا کو چوٹ نہیں لگے گی؟ کامیار نے کندھے اچکائے۔ ارے بھائی بیٹھ جاؤ، پھر لڑ لینا۔ جمل چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کامیار نے فریج کھولا، کچھ کھانا نکالا، پلیٹ میں رکھ کر اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ جمل نے بغیر کچھ کہے کھانا شروع کر دیا۔ وہ بھوکی تھی اس لیے رفتار تیز تھی مگر انداز خاموش۔ کچھ دیر بعد کامیار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ویسے بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا؟ جمل نے فوراً سر اٹھایا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں چاہیے لیکن انسانیت کے ناطے بتا سکتی ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم پاک دامن ہو، اسی لیے ابھی میری بیوی ہو۔ جمل نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، مجھے کچھ نہیں بتانا اور بہتر ہے کہ تم بار بار نہ پوچھو۔ وہ تمہارے پھر تلخی سے بولی، اور ویسے بھی میں تمہاری بیوی اس لیے ہوں کیونکہ تم میرے باپ سے بدلہ لینا چاہتے ہو۔ تم نے اپنا بدلہ لے لیا، اب مجھے سکون سے کھانے دو۔ کامیار نے اس کی بات سن کر ہلکا سا سانس لیا۔ وہ چند قدم اس کے قریب آیا اور سرگوشی نما آواز میں بولا، ابھی تک تم میرے بستر تک نہیں آئی۔ میں تمہارے ساتھ وہ رات نہیں گزاری، بدلہ تو تب مکمل ہوگا جب تم میرے بچے کی ماں بنو گی۔ تمہارے بھائی کو میرے بچے کا ماموں بننا ہوگا۔ یہ سن کر جمل کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہاری سوچ ہی گھٹیا ہے، مجھے نہیں کھانا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر جانے لگی اور کامیار نے اس کی حرکت دیکھ کر ہلکی سی خنسی کے ساتھ کہا، اچھا بھائی کھا لو، میں بھی جا رہا ہوں۔ وہ پلٹا اور کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جمل وہیں کھڑی رہی تھی۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے واپس پلٹ کر دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانا دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ دن خاموشی سے بیت گئے۔ وہ اپنے ڈیرے کے کمرے میں بیٹھا زمینوں کے کاغذات اور رجسٹر دیکھ رہا تھا۔ سامنے میز پر فائلیں بکھری ہوئی تھیں۔ اس کا دھیان مکمل طور پر حساب کتاب میں تھا۔ دروازہ کھلا اور یوسف اندر داخل ہوا۔ کامیار نے بغیر سر اٹھائے کہا، کیا ہوا؟ یوسف تھوڑا آگے آیا۔ صاحب باہر خیام حسین آئے ہیں، آپ سے ملنے کی درخواست کر رہے ہیں۔ کامیار نے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے کا انداز بدلا، رجسٹر ایک طرف رکھا اور ہلکے سے بولا، بھیجو اندر، آج صاحب ان سے ملاقات ہو ہی جائے۔ یوسف سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد دروازہ دوبارہ کھلا۔ خیام حسین اندر داخل ہوئے۔ کامیار نے انہیں دیکھتے ہی ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ دی۔ خیام حسین نے اندر آتے ہی سنجیدہ انداز میں سلام کیا، السلام علیکم۔ کامیار نے سر ہلایا اور ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا، وعلیکم السلام، بیٹھ جائیں۔ خیام حسین بیٹھ گئے مگر ان کا چہرہ سخت سنجیدہ تھا۔ تم آج کوئی طنزی بات کرنے نہیں آئے؟ ایک بیٹی کا باپ بن کر آیا ہوں، یعنی اپنے داماد سے بات کرنے کے۔ کامیار نے پھنویں اٹھائیں، کیا بات ہے خیام صاحب؟ دماغ کی کوئی رگ ہل تو نہیں گئی؟ اچانک اتنے نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ خیام حسین نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور مزید بولے، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے جو میری مدد کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کامیار کے چہرے پر ہلکی سی الجھن آئی تھی۔ اچھا تو یہ تعریف کا دور چل رہا ہے؟ خیام حسین نے گہری سانس لی، میں جانتا ہوں تم میری بیٹی سے نکاح دشمنی میں کیا ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرو گے۔ تمہارے باپ نے تمہیں ایسی تربیت نہیں دی کہ تم عورت کی عزت کرنا جانتے ہو۔ کامیار نے ہلکا سا طنز کیا، یہ آپ تعریف کر رہے ہیں یا مسکا لگا رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، خیام حسین نے سیدھا جواب دیا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، مجھے معلوم ہے جمل تمہیں جھاڑیوں میں ملی ہے۔ یہ سن کر کامیار کا چہرہ بدل گیا تھا۔ خیام حسین نے بات جاری رکھی، میرا چھوٹا بھائی رمیز میری بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا۔ جمل نے کئی بار مجھے اشاروں میں بتایا مگر میں سمجھ نہیں پایا، میں نے سوچا وہ غلط کہہ رہی ہے۔ کامیار خاموش ہو گیا تھا۔ پھر میں نے فوٹیج دیکھی، اس میں صاف نظر آیا کہ رمیز پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میری بیٹی کی حالت بہت خراب تھی، اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ یہ بات مجھے تمہارے ملازم یوسف سے بھی معلوم ہوئی ہے کہ وہ جھاڑیوں میں ملی ہے۔ کامیار کے چہرے پر سختی آ گئی مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ خیام حسین نے جیب سے ہاتھ نکالا اور میز کے کنارے رکھ دیا۔ میں نے جب وہ نکاح نامہ دیکھا اس لمحے مجھے حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ تم جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن میں خاموش رہا تھا کیونکہ اگر میں رمیز کو روکتا تو عظیم تک بات پہنچتی، پھر وہ فوٹیج دیکھتا، گھر میں خون خرابہ ہو جاتا۔
میں نے رمیز کو جائیداد سے نکال دیا مگر اپنے بیٹے کو سچ نہیں بتا سکتا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ خیام حسین ہم آہستہ سے کھڑے ہوئے اور ایک لمحے کے لیے رک کر بولے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو خوش رکھنا، بہت معصوم ہے، اس نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا، نہ ہی میرے دشمنوں میں آئی ہے۔ وہ واقعی جھکے کر کامیار فوراً کھڑا ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مگر خیام حسین مزید کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اس ٹوٹے نہ دینا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ دروازہ بند ہوا، کامیار وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، نہ طنز نہ غرور، بس خاموشی تھی۔ وہ ایک ایسا سکوت تھا جس کے اندر کچھ بدل رہا ہو۔ پورا دن اس نے ڈیرے پر وہی گزار دیا تھا۔ رات 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ زمل خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سی خاموشی، اداسی بھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ آج تمہارے بابا ڈیرے پر آئے تھے مجھ سے ملنے؟ زمل نے فوراً سر اٹھایا۔ کیا؟ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ بابا واقعی تم سے ملنے آئے تھے؟ انہوں نے سب تعلقات مجھ سے ختم کر دیے ہیں نا؟ کامیار نے سر ہلایا۔ نہیں، انہوں نے کوئی تعلق ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے سچائی بتائی ہے جو تمہارے ساتھ ہوئی۔ زمل کی آنکھوں میں الجھن آ گئی تھی۔ کون سی سچائی؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ چند لمحے خاموشی رہا، پھر آہستہ مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تمہارے چاچو ہی تمہارے اصل مجرم ہیں، تمہارے باپ کو یہ سب معلوم ہے؟ زمل کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کامیار نے گہری سانس لی۔ میں شرمندہ ہوں، تم اتنا سب کچھ برداشت کرتی رہی، میں نے بھی تم پر ظلم کیا ہے، میں سچ میں تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، لیکن کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ تمہیں تکلیف دوں یا تمہیں اپنی زندگی کا بوجھ بناؤں۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور پھر تم نے یہ سب کیوں کیا؟ کامیار نے فوراً اس کے ہاتھ تھام لیے۔ غلطی تھی، لیکن اب میں تمہیں سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں خوش رکھوں گا، ہم اس رشتے کو وقت دے سکتے ہیں، ابھی کچھ بھی فوراً نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور جب تک تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا تب یہ رشتہ آگے بڑھے گا۔ زمل خاموش رہی، نظریں نیچی تھی۔ میرے بابا کو سچ کیسے پتہ چلا؟ CCTV فوٹیج سے، کامیار نے جواب دیا۔ اسی میں سب کچھ واضح تھا، رمیز نے خود سب ظاہر کر دیا ہے۔ اس رات جب وہ تمہارے پیچھے بھاگا تھا وہ سب فرنٹ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا تھا۔ زمل کے ہونٹ کپکپائے۔ وہ انسان نہیں ہے، وہ شیطان ہے، میں نے اپنے باپ کو سمجھا تھا۔ کامیار نے اس کی طرف دیکھا اور مزید بولا، تمہارے بابا نے تمہیں میرے ساتھ اس لیے بھیجا ہے کہ گھر میں مزید خون خرابہ نہ ہو، اگر عظیم کو سچ پتہ چلتا تو وہ رمیز کو مار دیتا۔ زمل نے آہستہ سے سر ہلایا مگر آنکھوں میں درد تھا۔ تو اب میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کامیار نے نرمی سے کہا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم چاہو تو رمیز کو سزا دلوانے میں بھی تمہارے ساتھ دوں گا۔ زمل نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اس کو باپ سمجھا تھا مگر وہ کبھی باپ تھا ہی نہیں، وہ ظالم انسان ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر زمل نے دھیرے سے پوچھا، کیا واقعی تم اپنے لیے پر نادم ہو؟ کامیار نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلایا۔ ہاں۔ زمل نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ لیکن مجھے وقت چاہیے ہوگا، میں ابھی اس رشتے کو آغاز نہیں کر سکتی۔ کامیار نے سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا۔ چند لمحے بعد وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ زمل ایک دم ساکت ہو گئی، اس کے چہرے پر شرم اور حیرت کی ایک ساتھ آ گئے تھے۔ کامیار پیچھے ہٹا اور دھیرے سے بولا، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں وقت دوں گا اور تمہیں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ زمل نے نظریں جھکا لی اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی لرزش تھی مگر آنکھوں میں اب آنسو کم اور سکون زیادہ تھا۔